ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم پر پراتفاق استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیر سگالی جملوں کا تبادلہ۔ ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، وفاقی کابینہ کے ارکان سے بھی تعارف کرایا گیا۔ معزز مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم میں ون آن ون ملاقات کے بعد معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ ایرانی صدر کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی شیڈول۔ صدر مملکت کی جانب سے ایرانی ہم منصب کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ ایرانی صدر کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات متوقع۔ مسعود پزشکیان ایران اسرائیل جنگ میں بھرپور حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ پاک ایران شراکت داری میں وسعت، سالانہ تجارت $8 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت محمد عطابک کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ سرحدی سہولیات کے بہتر استعمال اور تجارتی راہداریوں پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر جام کمال نے کہا، جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران نے مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تجارت تعاون ناگزیر ہے۔ ایران میں پاکستانی آئی ٹی اور پیشہ ورانہ خدمات کو فروغ دینے کا بھی عندیہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد مشترکہ تاریخ، ثقافت، دین اور باہمی احترام پر ہے۔ ایرانی صدر نے کہا، پاکستان کی حمایت قابل قدر ہے۔ ایران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف سے ایرانی ہم منصب ملے۔ پاکستان اور ایران کا علاقائی امن اور دفاعی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امریکی صدر نے 30ویں مرتبہ پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ نے مختلف ممالک کے درمیان جنگ رکوائی، ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ رکوائی، جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی۔ حالیہ دنوں میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگ رکوائی، اوسطاً ہر مہینے ایک جنگ رکوا رہا ہوں۔ بنو پولیس نے چوکی پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فتح خیل چوکی پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں ہلکی اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نیاز نامی اہلکار شہید، 3 جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں میں منیر، سوداد اور مفتی محمود شامل۔ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بھارتی رافیل گرنے کی کہانی روئٹرز کی زبانی۔ برطانوی ایجنسی نے فضائی جھڑپ کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا، پاک فضائیہ نے رافیل طیارے کو 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا۔ PL-15 میزائل سے متعلق بھاری انٹیلیجنس ناکام رہی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 طیارے روانہ کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ پاکستانی طیارے اپنے ریڈار آف کر کے بھارتی سرحد کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ ریڈار آف ہونے سے طیارے بھارتی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے چین ترتیب دی، ایئر لینڈ اور سپیس سینسرز کو ایک دوسرے سے منسلک کیا۔ 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستان کے ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C روانہ کرنے کا حکم دیا۔ رافیل کو نشانہ بنانے کی خصوصی احکامات جاری کیے گئے۔ J-10C نے مغرب کو حیران کیا، J-20 اسٹیلتھ نے پریشان کر دیا۔ چینی طیارے نے امریکہ، جاپان اور یورپ کے ریڈار سسٹمز کو مات دے دی۔ طیارہ آبنائے سوشیما کی فضاؤں سے پرواز کرتا ہوا تائیوان کے اوپر سے چکر لگا کر واپس آ گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ چینی طیارے کی پرواز ایسے علاقے میں ہوئی جہاں کئی یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی دفاعی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ سندھ حکومت کا آن گرڈ صارفین کو مفت سولر سسٹم دینے کا فیصلہ، درخواستیں طلب کر لیں۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر ہوم سسٹم دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 1,30,000 آن گرڈ صارفین مستفید ہوں گے۔
سولر ہوم سسٹم میں سولر پلیٹ، بیٹری، پنکھا اور لائٹ شامل ہیں۔ سندھ حکومت آف گریڈ ایریاز میں صارفین کو الگ اسکیم کے تحت بھی سولر ہوم سسٹم دے رہی ہے۔ BISP کے سکور کارڈ پر غریب ترین خاندانوں کو بھی الگ سے سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں ٹریفک نظام کی جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹریفک نگرانی کے لیے ANPR اوور سپیڈ کیمرے سسٹم کا حصہ خودکار نظام سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی ریکارڈنگ اور تصدیق ہوگی۔ جرمانوں کا عمل بھی خودکار ہوگا۔ ہیوی ٹریفک کے لیے 1 سالہ LTV لائسنس لازمی ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے لیے مستند ڈرائیونگ اسکول سے کورس لازم قرار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ زمین لرز اٹھی۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور روات کا شمال مشرقی علاقہ، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، بادل بھی موجود۔ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن اور گرد و نواح میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ جہلم کے قریب دینا میں بارش کا سلسلہ رات سے جاری۔ منگلا روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک میں خلل۔ محکمہ موسمیات کی کل سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ 7 اگست تک مری گلیاز، راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں بھی بادل برسیں گے۔ بانی PTI کی قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر گفتگو، بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات چیت کی۔ بانی نے بچوں کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی، کہا میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، سیاست یا کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزید کہا میرے اخبارات بحال کر دیے، ٹی وی بھی آن ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ بانی کے وکیل آئندہ سماعت پر گواہ پر جرح کریں گے۔ آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی تحریک انصاف کا 5 کے بعد 14 اگست کو بھی تحریک کا اعلان۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے پیغام بھیجا، ادارے کام کریں گے تو ملک آزاد ہوگا۔ پہلے مینڈیٹ چوری کیا، جمہوریت کا برا حال کیا، میڈیا کا گلا دبایا گیا، جوڈیشری کو 26ویں ترمیم کے بعد سرکاری ادارہ بنایا۔ مزید کہا بانی PTI کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے لیکن گم ہو گیا۔ قاسم اور سلیمان نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، تحریک کا حصہ ضرور بنیں گے۔ دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی۔ سنسنی خیز میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 133 رنز بنائے۔ حسن نواز 40، سلمان علی آغا 38 اور فخر زمان 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جیسن ہولڈر نے 4 وکٹیں لی۔ ویسٹ انڈیز نے 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ جیسن ہولڈر نے چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے جیت لیا۔ پاکستان کو فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان لیجنڈز کا جنوبی افریقہ کو 196 رنز کا ہدف، شرجیل خان کے دھواں دار 76 رنز۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ AB ڈی ویلیئرز کے شاندار 120 رنز ناٹ آؤٹ رہے۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل کا ایشیا کپ کے وینیوز اور میچز کا شیڈول کا اعلان۔ میچز ابو ظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ 9 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان تینوں میچز دبئی کے میدان میں کھیلے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا تیسرا ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا۔
CCD ماڈل ٹاؤن نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر شاہد اور اہلکار بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کی وجہ سے محفوظ رہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں مرکزی ملزم زاہد ہلاک، 2 ملزم اویس اور ارشاد پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے، چوتھے کی تلاش جاری۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فرانس اور برطانیہ پر شدید تنقید، کہا برطانیہ اور فرانس میں فلسطینی ریاست بنانے کی صلاحیت نہیں، فلسطینی ریاست صرف اسرائیل کی منظوری سے ممکن ہے، مغربی ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا غیر متعلقہ ہے۔ روس اور یوکرین جنگ میں شدت، دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے، روس کے مختلف علاقوں پر یوکرین کے ڈرون حملوں میں 3 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے 7 اضلاع پر ڈرون حملے ناکام بناتے ہوئے 338 ڈرون مار گرائے گئے۔ بھارت کی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش، روسی تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کسی دباؤ میں نہیں، قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی اور ماسکو کے درمیان طویل المدتی معاہدے موجود ہیں جنہیں یہ یک طرفہ ختم کرنا ممکن نہیں۔ کمبوڈیا کا بھی امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم نے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا، کہا صدر ٹرمپ امن کے لیے خدمات پر نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ ٹراپیکل طوفان ویفا نے بینکاک میں تباہی مچا دی، شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 6 افراد ہلاک، 12 صوبوں میں سیلابی کیفیت، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، شہری کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور، 2,30,000 سے زائد متاثر، تھائی حکومت کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان۔